ملک کی پارلیمانی تاریخ میں ایک اور اسمبلی نے اپنی میعاد مکمل کر لی، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی وزیر اعظم اپنی 5 برس کی آئینی مدت مکمل نہ کر سکا۔ البتہ اس مرتبہ یہ ضرور ہوا کہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر پہلی بار اسمبلی کی تحلیل سے 16 ماہ پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی قومی اسمبلی کو اس کی میعاد مکمل ہونے کے عین 3 دن پہلے تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت عارف علوی کو بھجوا دی گئی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد یہ قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی ماضی کی اسمبلیوں کی نسبت خاصی مختلف رہی اور ایسے پارلیمانی واقعات رونما ہوئے جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ ملک کی تاریخ میں جہاں ایک اپوزیشن حکومت میں آئی، وہیں عمران خان تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہونے والے پہلے وزیر اعظم بنے۔ اس اسمبلی میں وزیر اعظم سمیت اپوزیشن لیڈر اور اسپیکر سب ہی تبدیل ہوئے۔ 2002 سے 2023 تک یعنی لگ بھگ 20 برسوں میں 9 سیاسی شخصیات وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہیں۔ اگر ماضی میں نظر ڈالی جائے تو قیام پاکستان کے بعد تقریباً 11 برس میں 7 وزرائے اعظم رہے اور اوپر تلے تیزی سے وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ عمران خان پہلے وزیر اعظم تو نہیں تھے جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، لیکن وہ اس حوالے سے ضرور پہلے وزیر اعظم بن گئے جن کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی وجہ سے اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا۔ ان سے پہلے 1989 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی اور اس کے 1.5 دہائی بعد ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کی جماعتوں نے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جو بے نتیجہ رہی۔ اس قومی اسمبلی کی 2 مرتبہ تحلیل کی سمری صدر مملکت کو بھجوائی گئی۔ پہلی بار گزشتہ برس عدم اعتماد کی قرارداد پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے نتیجے میں قرارداد کو نمٹانے پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھجوائی تھی۔ تاہم سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کی وجہ سے قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی اور پھر 10 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے پر اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم چنے گئے اور تحریک انصاف کے ارکان نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفے دے دیے۔ ویسے تو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین کے تحت قائم ہونے والے اسمبلی کو اس کی میعاد کی تکمیل سے پہلے ہی تحلیل کر دیا تھا اور پھر مشہور 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر مملکت کو اسمبلی توڑنے کے اختیارات ملے تو 1985 سے 1996 تک اسمبلیاں اسی صدارتی اختیار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی توڑی جاتی رہیں۔ اس میں بے نظیر بھٹو کی حکومت پر 18 ماہ بعد ہی صدارتی اختیارات کی کلہاڑی چلا دی گئی تھی۔ فوجی صدر جنرل ضیاء الحق نے 1988 میں محمد خان جنیجو کو، غلام اسحاق خان نے 1990 میں بے نظیر بھٹو اور 1993 میں نواز شریف کو اور سردار فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا۔ فاروق لغاری بے نظیر بھٹو کے سب سے قابل لوگوں میں سے ایک تھے اور سب کا یہی گمان تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ 1997 میں نواز شریف اقتدار میں آئے اور بھاری اکثریت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسمبلی توڑنے کے صدارتی اختیار کو آئینی ترمیم سے ختم کر دیا۔ اس عمل میں بے نظیر بھٹو کی قیادت میں 17 ارکان اسمبلی پر مشتمل اپوزیشن نے بھی حکومت کا ساتھ دیا، لیکن یہ اختیار ختم ہونے کے باوجود نواز شریف کی حکومت اپنی مدت مکمل نہ کر سکی۔ 12 اکتوبر 1999 کو ایک فوجی اقدام کے ذریعے ان کی حکومت ختم ہو گئی اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا۔ اگرچہ جنرل پرویز مشرف نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO کے ذریعے اسمبلی تحلیل کرنے کے صدارتی اختیار کو بحال تو کر دیا، لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی اور 2002 میں قائم ہونے والی اسمبلی پارلیمانی تاریخ میں پہلی اسمبلی بن گئی جس نے اپنی میعاد مکمل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے اپنے 5 برس کی میعاد مکمل نہ کرنے کی ریت پڑ گئی۔ 2002 کی اسمبلی نے 2 برس میں 3 وزرائے اعظم کو دیکھا، پہلے ظفراللہ خان جمالی، پھر چودھری شجاعت حسین اور اس کے بعد شوکت عزیز اسمبلی کی تحلیل تک وزیر اعظم رہے۔ ان تینوں وزرائے اعظم میں چودھری شجاعت حسین سب سے کم عرصے کے لیے وزیر اعظم رہے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے اسمبلی کی تحلیل کے صدارتی اختیار کو دوبارہ ختم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت مکمل نہیں کر سکا۔ 2008 کی اسمبلی اپنے مقررہ وقت پر ختم ہوئی، لیکن پہلے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے اور توہین عدالت کی سزا پر اسمبلی کی رکنیت سے نااہل ہوئے۔ پھر اسمبلی کی باقی مدت کے لیے راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 2013 میں نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے، لیکن ماضی کی طرح تیسری مرتبہ بھی اپنے عہدے کی مدت مکمل نہ کر سکے۔ نواز شریف کو اپنے خلاف مقدمات میں سزا کی وجہ سے عہدے سے الگ ہونا پڑا اور پھر شاہد خاقان عباسی کو اس منصب کے لیے چنا گیا۔ 2018 میں عمران خان کو وزارت عظمیٰ ملی تو یہ گمان کیا گیا کہ شاید اس مرتبہ وزیر اعظم اپنی مدت مکمل کر لے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ 10 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد قائم ہونے پر
اسمبلی کی میعاد سے ٹھیک 16 ماہ پہلے انہیں عہدے سے الگ ہونا پڑ گیا اور ان کی جگہ اپوزیشن لیڈر نئے وزیر اعظم بن گئے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان سمیت ان کی جماعت کے ارکان اسمبلی مستعفی تو ہو گئے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بار بار مطالبے کے باوجود استعفے منظور نہیں کیے، لیکن پھر سیاسی صورت پر استعفے منظور کر لیے۔ اس پر تحریک انصاف نے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا اور استعفے منظور کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی رکنیت بحال کر دی۔ اس کے بعد سیکریٹری قومی اسمبلی نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے رکنیت بحال کرنے کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ یہ معاملہ اب بھی لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لیکن اسمبلی ختم ہونے کی وجہ سے سیکریٹری قومی اسمبلی کی اپیل بھی غیر مؤثر ہو جائے گی۔ یہ دوسری قومی اسمبلی ہے جس میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی ہوئی۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد اپوزیشن لیڈر کے لیے قرۂ فعال راجہ ریاض کے نام کا نکلا۔ 2008 کی قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اپوزیشن لیڈر کا منصب ملا، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت سے الگ ہونے کی وجہ سے پرویز الہی نے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ نون کے چودھری نثار علی خان قائد حزب اختلاف بن گئے۔ لگ بھگ 30 برس کے بعد ایسا ہوا کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی تبدیل ہوئے۔ 1985 میں فخر امام اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ کامیاب ہو گئی۔ پھر ان کی جگہ حامد ناصر چٹھا اسپیکر قومی اسمبلی چنے گئے۔ اب 3 برس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے عہدہ چھوڑا تو ان کی جگہ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی بنے۔ راجہ پرویز اشرف پہلے وزیر اعظم ہیں جو وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے کے بعد اسپیکر بنے۔ ان سے پہلے یوسف رضا گیلانی پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اور پھر وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ معراج خالد پہلے اسپیکر قومی اسمبلی بنے اور اس کے بعد انہیں 1996 میں نگران وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ 1973 کے آئین کے تحت قائم ہونے والی قومی اسمبلی کے اسپیکر چودھری فضل الہی پہلے اسپیکر منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ اسی آئین کے تحت پہلے صدر مملکت چنے گئے تھے۔ اس قومی اسمبلی کی دلچسپ ترین بات اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر راجہ ریاض کا تقرر ہے، جو آئندہ عام انتخابات میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے 2013 میں پنجاب اسمبلی میں شہباز شریف قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ تھے اور راجہ ریاض صوبائی اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر تھے۔ 2002 سے 2018 تک 7 وزرائے اعظم تو بدلے گئے، لیکن برسر اقتدار سیاسی جماعت کی حکومت تبدیل نہیں ہوئی، یعنی پہلے مسلم لیگ کاف نے 5 برس، پھر پیپلز پارٹی اور آخر میں مسلم لیگ نون نے حکومت مکمل کی۔ سبکدوش ہونے والی اس اسمبلی نے وزرائے اعظم تبدیل ہونے کی روایت تو برقرار رکھی، لیکن 5 برس تک ایک سیاسی جماعت کی حکمرانی کی ریت توڑ ڈالی۔